مقام، اس کا کیا ہے، ہماری کیا حیثیت، اس کی کیا ہے. تو یہ بات غور کرنے کی ہے کہ آپس کی اجتماعیت ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے خیر کو لیا جائے. اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا خیر ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کی جو ہے صلاحیت پر رشک کرتے تھے کہ اللہ نے اس یہودی کو صلاحیت دی ہے. کیا صلاحیت ہے؟ کہ یہ یہودی حساب میں بہت تیز ہے، کاش یہ مسلمان ہو جاتا تو میں اس کو اپنا سی اے بنا لیتا. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہودی کیا ہو جاتا، اگر مسلمان ہو جاتا تو میں اس کو اپنا سی اے بنا لیتا، محاسب. مسلمانوں کے بیت المال پر ایک محاسب چاہیے، حساب جانتا ہو. سنو غور سے بات، ایک یہودی کے اندر ایک صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت سے میں کیا فائدہ اٹھاؤں. کہ کاش یہ مسلمان ہو جاوے تو اسے میں بیت المال میں سی اے بنا لوں. یہ عمر کی چاہت ہے. یہاں اپنوں کی صلاحیتوں سے وہ فائدہ اٹھانے کا مزاج نہیں ہے جو فائدہ وہ غیروں کی صلاحیتوں سے اٹھانا چاہتے تھے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ نے ساتھی میں صلاحیت رکھی ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ. حسد صلاحیتوں کو ضائع کرا دیتا ہے، بالکل پکی بات ہے کہ ان کو ہٹاؤ، انہیں ہٹاؤ. جی ہاں، ان کی صلاحیتوں سے کہ ان کی صلاحیت سے فائدہ نہ ہو، ہٹاؤ. نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے. اگر ایک آدمی کے اندر 100 عیب ہیں اور ایک خوبی ہے تو ہم اس کی ایک خوبی کے محتاج ہیں. ہم اس کی ایک خوبی کے محتاج ہیں. جی محتاج، یہ نہیں ہاں اچھی بات ہے، نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں اس کی ایک خوبی کی وجہ سے. کیونکہ 100 عیوب اور 100 گناہوں کا وہ نقصان نہیں ہے جو ایک خوبی کے اندر خیر ہے، جو ایک خوبی کا نفع ہے. ایک خوبی کا نفع 100 عیوب کے نقصان سے کہیں زیادہ ہے. جی ہاں، یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ خوبیاں تلاش کرتے تھے لوگوں میں. خوبیوں کا اعلان کیے جاتے تھے. اب تو خرابیوں کا اعلان کیے جاتے ہیں اور خوبیوں کا انکار کیا جاتا ہے. جی ہاں، خوبیاں نہیں ہیں، خرابیوں کا اعلان، خوبیوں کا انکار. ہاں، اب یہ مزاج چلا ہے. کسی کو کوئی خوبی ملے تو چھپا لو، اور اگر کوئی برائی ملے تو پھیلا دو. جی ہاں، میں بس سچی بات ہے. یہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب منافقین پر مسلمانوں کے بارے میں کوئی غلط خبر آتی تھی تو وہ اس کو پھیلاتے تھے. جی ہاں، یہ منافقین کا کام تھا کہ اگر ایک مسلمان کے بارے میں کوئی بات ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت کو پھیلایا، حالانکہ جھوٹی تھی مگر پھیلایا اس کو. منافقین کا کام ہے یہ. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو لوگ برائی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے. دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. اسی طرح فرمایا قرآن میں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. دونوں جگہ عذاب ہے. دنیا کا عذاب الگ ہے، آخرت کا عذاب الگ ہے. دنیا کے دو عذاب ہیں. ایک عذاب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے عیب کو بیان کرنے والے کو اس عیب کے اندر مبتلا کریں گے. پکی بات ہے، موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک بات ہے. ہاں. دوسرا عذاب ذلت ہے. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو مسلمان کو ذلیل کرے گا ہم دنیا میں اس کی ذلت دکھلائیں گے. یہ پکی بات ہے. اس لیے وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کی ذلت میں کام کیا، اللہ نے ان کی ذلت دنیا میں دکھلائی. تو ہم نے عرض کیا کہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، کہ خوبیوں کا اعلان کیا جاتا ہے
اور خرابیوں کو چھپایا جاتا ہے، خرابیوں کو چھپایا جاتا ہے، خوبیوں کا اعلان کیا جاتا ہے. یہ مزاج ہونا چاہیے. یہ میں اس کو میں کہہ رہا تھا، شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سیرت جی ہاں، یہ جس طرح نماز کی سنت ہے اور کھانے کی سنت ہے، اس طرح دعوت کی بھی سنت ہے کہ یہ مزاج بناؤ. یہ بات نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کام دعوت کا ہو اور مزاج دنیا والوں کا ہو، یہ نہیں چلے گا. تو خوبیاں تلاش کی جاتی تھی. ایک جنازہ لایا گیا، برے آدمی کا جنازہ تھا، میں بتاتا ہوں، روایت میں اسی طرح ہے. برا آدمی، مشہور اپنی برائی میں، وہ جنازہ لا کر رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے. حضرت عمر نے آپ کو روک دیا نماز پڑھانے سے، آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، آدمی ٹھیک نہیں ہے یہ، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں، اس کی نماز ہم میں سے کوئی اور پڑھا دے گا، آپ نہ آئیے. لیکن آپ نہ مانے، آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر صحابہ میں اعلان کیا کہ اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھو، یہ تو حضرت عمر نے کہہ دیا تو فیصلہ ہو جاتا کہ نہیں، آپ نے اعلان کیا کر. حالانکہ ایک آدمی معروف ہے اپنی برائی میں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے عمر، یہ آدمی ایسا ہے تو چھوڑ دو. نہیں، اس کی خوبی تلاش کرو. اعلان کیا آپ نے صحابہ میں، اس مرنے والے کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. وہ تو جا رہے جنت میں اور جہنم ان پہ حرام ہو گئی ہے. اور عمر تم کہہ رہے ہو اس کی نماز نہ پڑھوں، آدمی ٹھیک نہیں ہے. سنو، آپ نے عمر کو پیچھے کیا ہاتھ سے، عمر پیچھے ہٹ جاؤ. اسی طرح میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی مسلمان کے بارے میں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. کوئی حق نہیں ہے، کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے اعمال کے بارے میں، اس کی خرابیوں کے بارے میں، اس کے عیوب کے بارے میں سوال کرے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے، یہ فرمایا آپ نے، روایت میں ہے. عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو کہ کون کیسا ہے، کون کیسا ہے. عمر تم پوچھ سکتے تھے کہ یہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کر سکتے. تم نے عرض کیا کہ مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، کہ تم مسلمان کے عیب کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے عیب کو چھپائیں گے جس دن سارا حساب کتاب پوری مخلوق کے سامنے ہوگا. یہ روایت کا مفہوم ہے، جس دن سب کھل جائے گا پوری مخلوق کے سامنے. جی ہاں، دنیا